بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم تیری بڑی سے بڑی اچھا پوری کریں گے، بس تم بھی ہماری اچھا پوری کر دینا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے بولی، یہ کمبخت مجھے اسی طرح چھیڑتا رہے گا تو میں خیال خوانی نہیں کر سکوں گی، مجھے اس کے لیے 10 لاکھ روپے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ راٹو نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اپنے اہلکار کے ذریعے وہاں 10 لاکھ روپے پہنچا دوں گا، لیکن یہ مجھے غصہ دلا رہا ہے۔ تمہیں غصے میں نہیں آنا چاہیے، ابھی اپنا کام نکالنا ہے، اس سے مسکرا کر بات کرو۔ یہ تاثر دو کہ تم اسے پسند کر رہی ہو، اس کی ہر بات مانوں گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ خوب سمجھ رہا ہوں، زیادہ پارسا بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ میرا حکم ہے کہ اسے اپنی باتوں اور مسکراہٹ سے خوش کرتی رہو، دھوکہ دیتی رہو، بعد میں سوچیں گے کہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ ادھر 17 گاچی کے بنگلے میں عدنان ایک مکفل کمرے میں مختلف کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ شیوانی اسے یہ کہہ کر گئی تھی کہ غسل کرنے جا رہی ہے، آدھے گھنٹے میں آ جائے گی۔ ایسے وقت تاشا نے عدنان کے پاس آ کر کہا، ہیلو عدنان، مجھے آواز سے پہچان رہے ہو؟ اور اٹھنے کے انداز میں بولا، جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا، تم اچھی دوست نہیں ہو۔ وہ عاجزی سے بولی، میری مجبوریوں کو سمجھو، میں بابا صاحب کے دائرے میں ہوں، یہاں اپنے اساتذہ اور دوسرے بزرگوں کے فیصلوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ آئندہ خیال خوانی کے ذریعے تم سے رابطہ نہ رکھوں، تو پھر جاؤ، ان کی باتیں مانتی رہو، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ جناب تبریزی نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے دوستی کر سکتی ہوں، اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں، پلیز غصہ تھوک دو۔ اس نے ایک طرف تھوک کر کہا، چلو اب بولو، کیوں آئی ہو؟ تم مصیبت میں ہو۔ اس نے کہا، جو بچے اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں وہ مصیبت میں نہیں رہتے، تم الٹی بات کیوں کر رہی ہو؟ جو تم نہیں سمجھ رہے ہو وہی سمجھا رہی ہوں۔ تمہاری ممی ایک نئے سرے سے نئی زندگی حاصل کرنے کے لیے غلط راستوں پر چل رہی ہیں اور تمہیں بھی غلط راستے پر لے آئی ہیں۔ کیا کوئی اچھی اور سچی بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر اپنے بچے کو گھر سے بے گھر کرتی ہے؟ پاپا کو چھوڑ کر مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن انہوں نے ہی سمجھایا ہے کہ ماں کی کسی بھی بات سے انکار نہ کرنا، کبھی اس کا دل نہ توڑنا، اس لیے میں اپنی ممی کی ہر بات مان رہا ہوں۔ عدنان، تم دشمنوں کی چالوں کو سمجھ نہیں رہے ہو، انہیں تمہاری ممی کی لمبی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دراصل انہوں نے ان کے ذریعے تمہیں اغوا کیا ہے، پھر تمہارے ذریعے تمہارے دادا اور دادی کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تم تو عمر میں بہت چھوٹی ہو، میری ممی سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو، اس لیے سمجھداری کی باتیں نہ کرو۔ میں سمجھدار نہ صحیح، لیکن جناب تبریزی تو بہت زیادہ سمجھدار ہیں، انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، وہ بڑے میاں تو بس اپنی منمانی کرتے ہیں، ایک بچے کو اس کی ماں سے دور رکھتے ہیں۔ کیا وہ چاہتے تو میری ممی کو ادارے میں بلا نہیں سکتے تھے؟ کیا میں اپنی ممی کے ساتھ وہاں نہیں رہ سکتا تھا؟ یہ تو ہمارے بزرگ ہی ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کسی ادارے میں قدم رکھنا چاہیے اور کسی اس ادارے سے باہر رہنا چاہیے۔ جب میری ممی باہر رہیں گی تو میں بھی باہر رہوں گا۔ دیکھو عدنان، اس وقت تمہاری گرینڈ مما میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم میری بات مانو۔ تم کیا بات منوانا چاہتی ہو؟ تمہاری گرینڈ مما کہہ رہی ہیں کہ تمہیں بھی یہاں سے باہر جانا چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، تمہیں گائیڈ کرتی رہوں گی۔ جب تم ممی سے دور ہو جاؤ گے تو دشمنوں سے دور ہو کر تمہارے پاس چلی آئیں گی، اس کے بعد تم پھر اپنے پاپا اور ممی کے ساتھ رہ سکو گے۔ زندگی گزارنے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، لیکن اپنی ممی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہی مرغی کی ایک ٹانگ، تم بہت ہی ضدی ہو اور تم بہت خراب ہو جو میری ممی سے مجھے دور کرنا چاہتی ہے۔ تم میری دوست کبھی نہیں ہو سکتی، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے دماغی طور پر حاضر ہو کر سونیا کو دیکھا، پھر کہا، گرینڈ مما وہ بہت ضدی ہے، اپنی ماں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ سونیا نے کہا، تم دوسرا راستہ اختیار کرو، شیوانی کے دماغ پر قبضہ جماؤ، اسے وہاں سے جانے پر مجبور کرو گی تو عدنان بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس نے تاشا کو سمجھایا کہ وہ کس طرح شیوانی کو دماغی طور پر کمزور کر کے اس سے اپنے قابو میں لا سکتی ہے۔ تاشا نے عدنان کے پاس آ کر کہا، تم اپنی ماں کی اتنی حمایت کرتے ہو، کیا تمہاری ماں تمہارے لیے کوئی قربانی دے سکتی ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتی؟ وہ میری ممی ہے، میرے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ممی تمہارے لیے جان دیں، تم دونوں کو سلامت رکھنا چاہیے۔ میں صرف آزمانا چاہتی ہوں کہ وہ تمہیں کتنا چاہتی ہیں۔ تم کس طرح آزمانا چاہتی ہو؟ اپنی ممی سے پوچھو کہ وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے چند قطرے خون تمہاری ہتھیلی پر ٹپکا سکتی ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گی تو زخم گہرا نہیں ہوگا، وہاں فرسٹ ایڈ باکس ضرور ہوگا، مرہم پٹی کے ذریعے زخم ایک ہی دن میں بھر جائے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی اپنی ممی سے کہتا ہوں، لیکن ان سے یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہیں آزمانے کو کہا ہے۔ تم یہ بھی نہیں کہو گے کہ تمہارے اندر کوئی خیال خوانی کرنے والا آتا یا آتی ہے۔ کوئی آتا ہو یا آتی ہو، میری ممی کسی سے نہیں ڈرتی، میں جو کہوں گا وہ کریں گی۔
تم بات کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ تمہاری ممی یہ سمجھے گی کہ تمہارے دماغ میں کوئی آ کر تمہیں ان کے خلاف بہکا رہا ہے، انہیں زخمی کر کے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ کیا میں تمہاری ممی کو کبھی مارنے کا سوچ سکتی ہوں؟ اس نے انکار میں ساری لا کر کہا، نہیں، تم بہت اچھی ہو، مجھے بہت چاہتی ہو، اتنی دور سے میرے پاس آتی ہو۔ ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہی ہو وہی کروں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد شیوانی غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر ایک ساڑی پہن کر وہاں آئی۔ مکفل دروازے کو کھول کر اندر آ کر پوچھا، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بس کھیل رہا ہوں، اور کیا کروں گا، آپ تو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اب نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا جو کہتا ہے میں وہ مانتی ہوں، آپ سے زیادہ میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ میرے پاپا مجھے بہت یاد آتے ہیں، پھر بھی میں نے آپ کی خاطر انہیں چھوڑ دیا ہے۔ آپ میرے لیے کیا قربانی دے سکتی ہیں؟ اس نے بیٹے کو سوالی نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے تم اپنی ماں سے کیسی قربانی چاہتے ہو؟ کیا آپ میرے لیے جان دے سکتی ہیں؟ تم ابھی بولو، ابھی اپنی جان دے دوں گی۔ ویسے بھی جان دینے کے لیے اور کتنے دن رہ گئے ہیں، ایسی باتیں نہ کرو، میں جان دے گا تم سے بچھڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ جان نہ دیں کہ اپنے جسم سے چند قطرے خون کے میری ہتھیلی پر ٹپکا سکتی ہیں؟ وہ رانی سے بولی، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا کیوں چاہتی ہو کہ میں اپنے جسم سے چند قطرے تمہاری ہتھیلی پر ٹپکاؤں؟ رہنے دے ممی، آپ تو بحث کر رہی ہیں، اب میں کیا بتاؤں کہ ایسا کیوں چاہتا ہوں؟ بس میرا دل چاہتا ہے، مجھے دیکھنا چاہیے میری ممی میری بات مانتی ہے یا نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، ابھی آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا۔ وہ بولی، بیٹے ایک بات بتاؤ، تمہارے دماغ میں کوئی اس وقت موجود ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نو ممی، میرے اندر کوئی نہیں ہے، کوئی آتا بھی ہے تو میں اسے بھگا دیتا ہوں۔ وہ مطمئن ہو کر بولی، اپنی ہتھیلی آگے بڑھاؤ۔ اس نے ایک ہتھیلی کو پھیلایا۔ شیوانی نے اپنے ہاتھ میں چاقو کی نوک پیوست کی۔ خون بہتا ہوا بیٹے کی ہتھیلی پر ٹپکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر کہا، بس کریں ممی، بس کریں، اب میں آپ کو نہیں آزماؤں گا، آپ فرسٹ ایڈ باکس لائیں، ابھی مرہم پٹی کریں۔ وہ مسکرا کر بولی، بیٹے تم فکر نہ کرو، زخم گہرا نہیں ہے، میں ابھی مرہم پٹی کرتی ہوں۔ تاشا اس کے اندر پہنچ گئی تھی۔ شیوانی نے اس کی مرضی کے مطابق جلد سے جلد اپنے زخم پر مرہم لگایا، اس پر پٹی باندھی، پھر ایک چھوٹی سی اٹیچی میں اپنے اور عدنان کے کپڑے اور ضروری سامان رکھتے ہوئے کہا، ہم ابھی یہاں سے جائیں گے۔ عدنان نے رانی سے پوچھا، ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا، میں نے تمہارے پاپا کو دھوکہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم آج ہی ان کے پاس واپس چلیں گے، تم خوش تو ہو نا؟ وہ خوش ہو کر ماں سے لپٹ گیا۔ تاشا نے خوش ہو کر سونیا سے کہا، گرینڈ ماما، آپ کی ذہانت کا جواب نہیں ہے، کتنی آسانی سے میں نے اس ماں بیٹے کو اس بنگلے سے نکل جانے پر راضی کر لیا ہے۔ اب وہ دونوں وہاں سے جا رہے ہیں۔ شیوانی اٹیچی اٹھا کر کمرے سے باہر آئی، پھر بنگلے سے باہر آ گئی۔ وہاں کئی اہلکار ان کی نگرانی پر مامور تھے۔ ایک نے اسے دیکھتے ہی ریوالور نکال لیا، پھر للکارتے ہوئے پوچھا، باہر کہاں جا رہی ہو؟ بنگلے میں واپس جاؤ۔ تاشا اس کی آواز سنتے ہی اس کے اندر پہنچ گئی تو وہ ایک دم سے نرم پڑ گیا۔ آگے بڑھ کر شیوانی کو ریوالور پیش کرتے ہوئے بولا، آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھی نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اسے نہیں جانے دوں گا۔ وہ دوسرا شخص نہتا تھا۔ شیوانی نے اسے نشانے پر لیتے ہوئے کہا، اگر میرا راستہ روکو گے تو جان سے جاؤ گے۔ وہ فوراً ہی سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ عدنان کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ جس نے ریوالور دیا تھا وہ آگے آگے دوڑتے ہوئے بولا، میں ابھی آپ کے لیے گاڑی لے کر آتا ہوں۔ شیوانی عدنان کے ساتھ جا رہی تھی اور پریشان ہو کر سوچ رہی تھی، یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو نیومی کرسٹل یہاں لائی تھی، وہ مجھے لمبی عمر دینا چاہتی ہے اور میں یہاں سے بھاگ رہی ہوں۔ اتنے میں تاشا اس کے اندر آ گئی۔ وہ پھر اس کی مرضی کے مطابق سوچنے لگی، نہیں، مجھے لمبی عمر کے پیچھے اپنے بیٹے کو باپ سے جدا نہیں کرنا چاہیے، اسے اجنبی لوگوں کے درمیان نہیں رکھنا چاہیے، یہ اپنے باپ کے پاس ہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ وہ شخص ایک ٹیکسی لے کر آ گیا۔ شیوانی اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد وہ تاشا کی مرضی کے مطابق ڈرائیور سے بولی، گاڑی کو یہاں روک دو، ہمیں آگے نہیں جانا۔ گاڑی رک گئی۔ وہ عدنان کے ساتھ اتر کر اس کا کرایہ ادا کر کے فٹ پاتھ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ بہت سی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ شیوانی نے ایک کار کو دیکھ کر ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ الکا کا جوان اور حسین جسم تھا، بھلا گاڑی والا کیوں نہ روکتا؟ اس نے روک کر پوچھا، فرمائیے، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ پہلے مجھے بٹھائیں، پھر میں بتاؤں گی۔ وہ پچھلی سیٹ پر عدنان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سر گھما کر بڑی شوخی سے بولا، میری جان، آگے آ کر بیٹھو، میں تمہیں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دوں گا۔ تاشا نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تو اس کا منہ سامنے کی طرف گھوم گیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ ادھر سونیا نے فون کے ذریعے مجھے کہا، تم فوراً تاشا کے پاس پہنچو، اس نے ہمارے عدنان کو دشمنوں کے چنگل سے نکال لیا ہے۔
میں، علی اور الپا اس وقت نیومی اور اندھیر مہاراج کے ڈرائیور کے اندر موجود تھے اور 17 گاچی پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سونیا کی بات سنتے ہی میں نے خیال خونی کی چھلانگ لگائی، پھر تاشا کے پاس پہنچ کر کہا، بیٹی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، گرینڈ پاپا، میں نے اس شخص کے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا ہے، آپ عدنان کی ممی کے دماغ پر قبضہ جما لیں۔ خیال خونی کرنے والے دشمن ابھی ان ماں بیٹے سے غافل ہیں۔ میں نے الپا کو بلا کر کہا، تم شیوانی کے دماغ پر قبضہ جمائے رکھو، نیومی اور فرحاد 2 کو اس پر حاوی نہ ہونے دو، میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ یہ شخص جو کار ڈرائیو کر رہا ہے اس کے دماغ پر تاشا نے قبضہ جمایا ہوا ہے، تم دونوں کو اگر میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ علی اس وقت نیومی اور اندھیر مہاراج کے ڈرائیور کے اندر موجود تھی۔ میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ تاشا نے بڑی کامیابی سے عدنان کو وہاں سے نکال لیا ہے اور اب الپا بھی عدنان اور شیوانی کے پاس موجود ہے۔ نیومی کو 17 گاچی والے بنگلے تک پہنچنے دو، اس وقت تک میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ فرحاد 2 کہاں ہے۔ علی نے کہا، ہو سکتا ہے وہ نیومی کے آس پاس ہی کہیں چھپا ہو، دور ہی دور سے اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ یہی دیکھنا ہے کہ وہ 17 گاچی والے بنگلے میں نیومی کے قریب آئے گا یا نہیں، ہم ایسے ہی وقت دونوں کو ٹریپ کر سکیں گے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے ایک امریکی اعلیٰ عہدیدار کے اندر پہنچ گیا۔ وائس مین کے لب و لہجے میں بولا، ہیلو سر، میں آپ کا ٹیلی پیتھی جاننے والا وائس مین بول رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے چونک گیا، پھر خوش ہو کر بولا، کیا واقعی تم وائس مین ہو؟ لیکن تمہیں تو اعلیٰ بیوی نے اپنا تابعدار بنا رکھا ہے۔ ہاں، لیکن میں بھی پھل کاٹ کر کھا رہا تھا، اچانک چھری لگنے سے تھوڑا سا زخمی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی محسوس کر رہا ہوں کہ اعلیٰ بیوی کے تنویمی عمل کا اثر کچھ کمزور ہو گیا ہے۔ پلیز آپ فوراً فرحاد 2 کو میرے پاس بھیج دیں، وہ مجھے یہاں سے نجات دلا سکے گا۔ اس اعلیٰ عہدیدار نے فوراً ہی فون کے ذریعے فرحاد 2 سے رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ اعلیٰ عہدیدار نے کہا، ایک خوشخبری ہے، وائس مین چھری کے ذریعے ایک ذرا سا زخمی ہو گیا ہے، اعلیٰ بیوی کے عمل کا اثر زائل ہو رہا ہے، تم فوراً اس کے اندر پہنچو، اس کی مدد کرو اور اسے اعلیٰ بیوی کے شکنجے سے نکالو۔ ایسے وقت میں وائس مین کے اندر پہنچ گیا تھا۔ جب ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا کسی کے دماغ میں موجود ہو تو وہ یوگا جاننے والا دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو محسوس نہیں کر پاتا، سانس نہیں روکتا۔ اعلیٰ بیوی نے جس لب و لہجے کے ذریعے وائس مین کے دماغ کو لاک کیا تھا، میں بھی اسی لب و لہجے کے ذریعے اس کے اندر موجود تھا، اس لیے وہ مجھے محسوس نہیں کر رہا تھا۔ پھر جب فرحاد 2 اس کے اندر آیا تو اس نے اسے بھی محسوس نہیں کیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، کیا تم زخمی ہو گئے ہو؟ کیا اعلیٰ بیوی کے تنویمی عمل کا اثر زائل ہو چکا ہے؟ وائس مین نے میری مرضی کے مطابق کہا، ہاں میں زخمی ہو گیا تھا، ابھی میں نے مرہم پٹی کی ہے، مگر تم کون ہو؟ اعلیٰ بیوی کے باپ ہو یا فرحاد 2 ہو؟ میں فرحاد 2 ہوں، تمہارے امریکی اعلیٰ عہدیدار نے مجھے بھیجا ہے، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے فوراً یہاں سے کلکتہ پہنچا دو۔ مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت کہاں ہو اور میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ میں ایسے سوالات کر کے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کمبخت کہاں چھپا ہوا ہے، لیکن وہ بھی احمق نہیں تھا، اتنی آسانی سے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے والا نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اسے قریدتا رہا۔ اس نے بیزار ہو کر کہا، تم خواہ مخواہ باتیں بنا رہے ہو، تمہیں اس بنگلے سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ میں تمہیں کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچا کر تم پر ترمیمی عمل کر کے علی کے عمل کو بالکل ہی ختم کر دوں گا، تمہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ وائس مین نے میری مرضی کے مطابق کہا، کیا مجھے الو سمجھتے ہو؟ اس سے نجات دلا کر تم مجھے اپنا تابعدار بنا لو گے؟ وہ بولا، ایسی بکواس کرنے سے پہلے یہ تو سوچو کہ ابھی تمہارے دماغ میں زلزلہ پیدا کر کے تمہیں دماغی طور پر کمزور بنا کر تم پر عمل کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اعلیٰ بیوی کہیں دوسری جگہ مصروف ہو، یہاں نہ آ سکے، تب تک تم میرے تابعدار بن چکے ہوگے۔ وائس مین نے کہا، تم اتنی لمبی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میرے اندر زلزلہ پیدا کر کے میرے دماغ کو کمزور کیوں نہیں بناتے؟ اس نے کہا، تم یہی چاہتے ہو تو پھر یہ لو۔ اس نے دماغی جھٹکا پہنچانا چاہا۔ میں وائس مین کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمائے ہوئے تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے حیران ہو کر پھر دوسری بار جھٹکا پہنچانا چاہا، پھر بھی اسے ناکامی ہوئی۔ اب سے 2 گھنٹے پہلے اس نے پربھو دیال شنکر کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرنا چاہا تھا، وہاں بھی اسے ناکامی ہی ہوئی تھی، یہاں بھی ناکامی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، مسٹر تھو، کیا ہوا، ناکام کیوں ہو رہے ہو؟ وہ ایک دم سے چونک کر بولا، تم اب تک مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ میں نے کہا، اب تو یہی ہوگا، جہاں جاؤ گے وہاں مجھے پاؤ گے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم کتنے بے بس ہو، وائس مین کے اندر پہنچ کر بھی اس پر قبضہ نہیں جما سکتے، اسے ہم سے چھین کر نہیں لے جا سکتے۔ اب امریکی کابرین کو کیا جواب دو گے؟ وہ جھنجھلا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی وائس مین کے دماغ سے نکل آیا۔ وہ علی کا تابعدار تھا، علی اور میرے سوا اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے پھر امریکی اعلیٰ عہدیدار کے اندر پہنچ کر کہا، تم نے فرحاد 2 کو وائس مین کے اندر بھیجا تھا، لیکن افسوس وہ اس پر قابو نہ پا سکا اور اسے ہم سے چھین کر نہ لے جا سکا۔
اپنے فرہاد 2 سے پوچھو کہ جب وائس مین دماغی طور پر کمزور ہو گیا ہے اور وہ اس پر قبضہ جما سکتا ہے تو پھر اسے چھیننے میں ناکام کیوں ہو رہا ہے؟ میں ایسے بہت سے تماشے دکھاتا رہوں گا، فی الحال گڈ بائے۔ میں دوبارہ نیومی کے ڈرائیور کے اندر پہنچ گیا۔ علی کو بتانے لگا کہ اب تک فرہاد 2 کو الجھا رہا تھا، یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن معلوم نہ ہو سکا۔ کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، فی الحال تو نیومی ہمارے نشانے پر ہے۔ وہ 17 گچی کے اس بنگلے کے سامنے پہنچ گئی۔ اندھیر مہاراج کے ساتھ کار سے اترتے ہوئے وہاں پہرا دینے والے سے بولی، وہ دونوں اندر ہیں؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نو میڈم، وہ تو اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں سے چلی گئی ہیں۔ اس نے ایک دم سے چیخ کر کہا، کیا بک رہے ہو؟ وہ یہاں سے کیسے چلی گئی؟ تم کیا کر رہے تھے؟ میں مجبور ہو گیا تھا، میرا ریوالور اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اگر ہم اس کا راستہ روکنا چاہتے تو وہ ہمیں گولی مار دیتی۔ نیومی نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے پوچھا، وہ کدھر گئی ہے؟ کتنی دیر ہوئی ہے؟ دوسرے نے کہا، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ ایک ٹیکسی میں اندھیر مہاراج کے 3 چیلے بھی آ چکے تھے۔ وہ بولی، مہاراج، کیا تم کسی طرح اپنے کالے عمل سے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ ماں بیٹے کہاں گئے ہوں گے؟ اس نے کہا، مجھے اس بچے کے نام کا پتلا بنانا ہوگا، پھر میں اس پتلے میں سوئیاں چبوتا رہوں گا تو بچہ تکلیف سے تل ملاتا رہے گا، اس کی ماں مجبور ہو کر اسے یہاں واپس لے آئے گی۔ وہ بولی، تم فوراً یہ عمل شروع کرو، میں چاہتی ہوں وہ دور نہ جانے پائیں۔ عمل ضرور کروں گا، مگر میرے 10 لاکھ روپے کہاں ہیں؟ فرہاد 2 نے نیومی سے کہا، وہ شخص ابھی یہ رقم لے کر پہنچنے والا ہوگا۔ نیومی نے کہا، ابھی تم کام شروع کرو، آدھے گھنٹے کے اندر تمہیں رقم مل جائے گی۔ وہ سب اس بنگلے کے اندر آ گئے۔ وہاں ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے تمام صوفوں کو اور سینٹر ٹیبل کو ہٹایا گیا، فرش پر جگہ بنائی گئی۔ فرہاد 2 بار بار خیال خوانی کے ذریعے کبھی عدنان کے پاس جا رہا تھا اور کبھی شیوانی کے پاس، لیکن اسے وہاں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ عدنان کے دماغ میں بہت سے خیالات گڈ مڈ ہو گئے تھے اور شیوانی کے دماغ پر الپا نے قبضہ جما رکھا تھا۔ اس نے نیومی کے پاس آ کر کہا، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، دشمنوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے ان ماں بیٹے کو یہاں چھپا کر رکھا تھا، وہ فرہاد کی مدد سے ہی فرار ہوئے ہیں۔ نیومی نے پریشان ہو کر کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ فرہاد میرا پیچھا کرتا ہوا کلکتہ تک آیا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں 17 گاچی کے کس بنگلے میں پہنچنا چاہتی ہوں، وہ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ گیا اور اپنے پوتے اور بہو کو یہاں سے لے گیا۔ میں، اعلیٰ بی بی اور ہمارے چند ٹیلی پیتھی جاننے والے اندھیر مہاراج کے چیلوں کے اندر پہنچ گئے تھے۔ ایک چیلے نے ہماری مرضی کے مطابق اپنے لباس سے چاقو نکال کر اپنے گرو دیو کے پاس پہنچ کر کہا، اے مہاراج، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کس بالک کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں چبونا چاہتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ کہہ کر اس نے چاقو کی نوک اس کی گردن میں پیوست کر دی۔ باقی کے چیلوں نے نیومی کو دونوں طرف سے جکڑ لیا۔ وہ بڑا سا چاقو گردن میں پیوست ہو کر الگ سے آگے نکل گیا تھا۔ جب اس نے چاقو کو کھینچ کر باہر نکالا تو اندھیر مہاراج فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ نیومی سہمی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور چیخ چیخ کر فرہاد 2 کو آواز دے رہی تھی، تم کہاں ہو؟ کیا یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ فرہاد کی ٹیلی پیتھی جاننے والے یہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ وہ چیلا خون آلودہ چاقو کو ہاتھ میں لیے نیومی کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اس کی زبان سے کہا، ہائے نیومی، میرا لب و لہجہ تو پہچانتی ہو نا، میں تمہارا فرہاد 2 بول رہا ہوں۔ فرہاد 2 نے ایک دم سے تڑپ کر دوسرے چیلے کی زبان سے کہا، نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں فرہاد 2 ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے فرہاد 2 بننے والا گڑھا کھودا ہے، اس میں اسی طرح گرتے رہو گے اور اپنی محبوبہ کے سامنے بھی قسمیں کھاتے رہو گے کہ تم فرہاد 2 ہو، لیکن قسم کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تم ہو تو اسے بچاؤ۔ نیومی پٹری بدلنا خوب جانتی ہے، یہ تو اسے اپنا یار بنائے گی جو اس کی جان بچائے گا۔ فرہاد 2 نے کہا، مجھے یار بننے کا شوق نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ یہاں تمہارے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، میں اسے تمہارے شکنجے سے نکال کر نہیں لے جا سکوں گا۔ میں نے اس چیلے کے ذریعے نیومی کے قریب آ کر اس کے جسم کے ایک حصے میں چاقو کی نوک چبوتے ہوئے کہا، میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا کیونکہ تم نے میری سونیا کو جان سے نہیں مارا تھا۔ وہ مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں صرف تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیت تم سے چھین لوں گا، اس صلاحیت کے بغیر 2 کوڑی کی ہو کر رہ جاؤ گی، در بدر بھٹکتی رہو گی، کیونکہ تم میری سونیا کو بھی اسی طرح در بدر بھٹکاتی رہی تھی۔ جو سلوک تم نے اس کے ساتھ کیا، اب وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ کہتے ہی میں نے چاقو کی نوک سے اس کے جسم کے ایک حصے پر خون کی لکیر کھینچ دی۔ اور مسٹر تھو، انتظار کرو، ایسی ہی ایک لکیر تمہارے بدن پر بھی کھینچنے والا ہوں۔ میرا چیلنج سننے کے بعد اس بےروپیوں کو جواباً کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ توقع کے خلاف اسے بہت زبردست مات ہوئی تھی۔ وہ میرے پوتے کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا، اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا، لیکن خود ہی اوندے منہ گر پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے میرا پوتا چھوٹ گیا تھا، آئندہ اسے گرفت میں لینے کا کوئی چانس نہیں تھا۔
دوسری بڑی شکست یہ ہوئی تھی کہ نیومی کرسٹل جیسی زبردست ٹیلی پیتھی جاننے والی ذہین اور مکار عورت بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہ خیال خونی کے ذریعے اس کے اندر موجود تھا، لیکن اسے بچانے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتا تھا۔